دی گریٹ اسفنکس آف گیزا قدیم مصر کی عظیم الشان یادگاروں میں دنیا کی توجہ کا مرکز ایک ایسا حیرت انگیز مجسمہ بھی ہے جس کا سر انسانی جبکہ باقی کا جسم شیر کا ہے۔ یہ انسانی سر والا شیر صدیوں سے اہرام مصر کے آگے اس انداز سے بیٹھا ہے جیسے ان کا محافظ ہو۔ اس تاریخی مجسمے کا نام دی گریٹ اسفنکس آف گیزا۔ آخر اس مجسمے کو اسفنکس کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ اسے کب اور کس کی جانب سے تعمیر کیا گیا تھا؟ اس بڑے مجسمے سے کون سی دلچسپ کہانی جڑی ہے؟ کیا اس کے پاس انسانوں کو تخت پر بٹھانے کی طاقت ہے؟ اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جواب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ آپ تک ہمارے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، مصر کے شہر قاہرہ کے نزدیکی قصبے گیزا کے مقام پر صرف اہرام مصر ہی موجود نہیں بلکہ ان کے سامنے مجسمے کی صورت میں ایک اور شاہکار بھی موجود ہے۔ یہ ہزاروں برس پرانا مجسمہ ایک ایسی حیرت انگیز مخلوق کا ہے جس کا سر انسانی جبکہ باقی جسم شیر کا ہے۔ اس مجسمے کا حقیقی نام کسی کو معلوم نہیں، تاہم قدیم یونانیوں نے اس کی تعمیر کے 2200 برس بعد اسے اسفنکس کا نام دیا تھا، کیونکہ وہ ایسی عجیب الخلقت چیز کو جس کا جسم شیر والا اور سر انسانی ہو اسفنکس کہتے ہیں۔ ایسی مخلوق کا وجود یونانیوں کے افسانوں میں پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مجسمہ آج اسفنکس کے نام سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ عرب اسے اسفنکس کے بجائے ابو الہول یعنی دہشت کے باپ یا فادر آف ٹیرر کا نام دیتے ہیں۔ گیزا کے مقام پر موجود یہ مجسمہ زمین سے سر تک 66 فٹ اونچا جبکہ پنجوں سے دم تک 240 فٹ طویل ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کا زیادہ تر حصہ ایک ہی بڑے پتھر سے بنایا گیا ہے جبکہ اس کے اگلے پنجوں کو پتھروں کے الگ بلاک سے بنایا گیا ہے۔ اسے صرف ایک پتھر سے تراشے گئے دنیا کے سب سے بڑے مجسمے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اسکالر مارک لینر کے اندازے کے مطابق اس کی تعمیر پر لگ بھگ 100 افراد کو 3 برس کا عرصہ لگ گیا ہوگا۔ ریسرچرز کو اس مجسمے کے قریب اوزار اور پتھروں کے بڑے ٹکڑے بھی ملے تھے۔ اس وجہ سے چند ماہرین کی رائے ہے کہ جو لوگ اس کی تعمیر کے پیچھے تھے وہ اسے مزید بڑا بنانے کے خواہاں تھے، تاہم کسی نامعلوم وجہ سے ایسا نہیں کیا جا سکا اور تعمیراتی کارکنوں نے کسی وجہ سے جلدی میں کام ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ چونکہ اسفنکس کو گیزا میں دنیا کے مشہور ترین اہراموں کے سامنے بنایا گیا ہے، اس لیے اس کی پوزیشن اور مقام کی وجہ سے یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ شیر کے جسم اور انسان کے چہرے والی اس مخلوق کو دراصل اہرام مصر کی حفاظت کا فریضہ دیا گیا ہوگا۔ اسفنکس نامی اس مجسمے کی ناک گم ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی 1 میٹر لمبی ناک ہوا کرتی تھی۔ مجسمے کی ناک کی گمشدگی سے متعلق بھی کئی قیاس آرائیاں پائی جاتی ہیں۔ چند ماہرین کا خیال ہے کہ جب 1798 میں نپولین اپنی فوج کے ہمراہ مصر آیا تو ان کی جانب سے ناک کو نقصان پہنچایا گیا، جبکہ کچھ شواہد ایسے بھی سامنے آئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مجسمے کی ناک نپولین اور اس کی فوج کی مصر آمد سے کئی صدیاں قبل غائب تھی۔ کئی ماہرین کا خیال ہے کہ اسفنکس کی ناک کو 15ویں صدی میں ایک صوفی مسلمان نے اس لیے نقصان پہنچایا تھا کیونکہ وہ عوام کی جانب سے اس کی پرستش کے خلاف تھا۔ اس اسفنکس کے پنجوں میں ایک چھوٹا مندر بھی موجود ہے جو اسفنکس کے مندر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مجسمے کو کب اور کس کی جانب سے تعمیر کیا گیا تھا؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے سے قبل قدیم مصری تاریخ کا مطالعہ کرنے والے ایک محقق میروسلاو ورنر کے اہم تبصرے پر نظر دوڑاتے ہیں۔ دی گریٹ اسفنکس آف گیزا محض قدیم اور جدید مصر کی علامت سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہ نوادرات اور پراسراریت کا مجسم ہے۔ صدیوں تک اس مجسمے نے شعراء، سائنسدانوں، مہم جوؤں اور مسافروں کے تخیلات کو بڑھوا دیا ہے۔ اگرچہ جدید ترین سائنسی تکنیک ذرائع کا استعمال کر کے اس کی پیمائش اور تحقیق کی گئی اور یہ خصوصی سائنسی کانفرنس میں اسے زیر بحث بھی لایا گیا، تاہم اس سے متعلق بنیادی سوال ابھی بھی حل طلب ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ اسے کس نے، کب اور کیوں بنایا تھا؟ جی ہاں، اس مجسمے سے متعلق یہ اہم سوال آج بھی تسلی بخش جواب کے منتظر ہیں۔ جواب صرف مفروضوں تک محدود ہیں۔ صدیوں کی کھوج کے بعد ریسرچر اس مجسمے کی تاریخ سے متعلق کئی مفروضے پیش کر چکے ہیں، تاہم ان پر ماہرین کا مکمل اتفاق نہیں دیکھا گیا۔ بیشتر اسکالرز جس ایک بات پر عموماً اتفاق کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس اسفنکس کو آج سے لگ بھگ 4500 برس قبل فرعون خافرے کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ نیشنل جیوگرافک کی ایک رپورٹ کے مطابق اس مجسمے کی تعمیر لگ بھگ 2540 قبل مسیح کے ارد گرد کی گئی تھی۔
اسکالرز کے مطابق گیزا کے مقام پر موجود سب بڑے اہرام کو فرعون خافرے کے باپ خوفو نے تعمیر کرا دیا تھا۔ بعد میں جب خافرے فرعون بنا تو اس نے اس کے ساتھ اپنا اہرام تعمیر کرایا جو خافرے کے مقبرے یا اہرام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کئی ماہرین کا خیال ہے کہ 4500 برس قبل جب ماہرین تعمیرات گیزا کے مقام پر فرعون خافرے کا یہ اہرام تعمیر کر رہے تھے تو انہیں لائم سٹون کا ایک بڑا ٹکڑا ملا۔ زمین پر موجود اس بڑے ٹکڑے کی دریافت کے بعد انہوں نے اسے اسفنکس تراشنے کا فیصلہ کیا اور یوں یہ بڑا مجسمہ وجود میں آ گیا۔ اس مفروضے پر یقین کرنے والے اسکالرز اسے درست ثابت کرنے کے لیے کئی وجوہات پیش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس اسفنکس کا انسانی چہرہ فرعون خافرے کے دریافت شدہ ایک اور مجسمے میں بنائے گئے چہرے سے ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اس مجسمے میں جس لائم سٹون کا استعمال کیا گیا ہے وہ بالکل وہی ہے جسے فرعون خافرے کے اہرام کی تعمیر میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ اسفنکس بنانے میں جن تکنیکی مہارتوں کا استعمال کیا گیا ہے اسی قسم کی مہارتیں فرعون خافرے کے تراشے گئے دیگر مجسموں میں بھی ملتی ہیں۔ تاہم کچھ ماہرین اسے فرعون خافرے کے دور کی تعمیر نہیں مانتے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ مجسمہ خافرے کے فرعون بننے سے بہت پہلے موجود تھا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسفنکس میں شیر کے جسم پر بنایا جانے والا چہرہ فرعون خافرے کا نہیں۔ آخر وہ ایسا دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ دو اسکالرز ڈاکٹر رابرٹ ایم اسکاچ اور جان اینتھنی ویسٹ نے معاملے کی کھوج کے لیے ایک ایسے فورنزک ماہر کی خدمات حاصل کی تھی جسے نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ میں طویل عرصے تک کام کرنے کا تجربہ تھا۔ اس فورنزک ماہر کا نام فرینک ڈومینگو تھا جو نیو یارک پولیس میں 20 برس سے زائد تک مشتبہ افراد کے خاکے بنانے کا تجربہ رکھتا تھا۔ دونوں اسکالرز نے ان کی خدمات لیں اور وہ اسفنکس نامی مجسمے اور فرعون خافرے کے ایک اور دریافت شدہ مجسمے کا معائنہ کریں اور معلوم کریں کہ کیا دونوں میں چہرہ ایک جیسا تھا یا نہیں۔ فورنزک ماہر فرینک ڈومینگو نے اسفنکس اور خافرے کے مجسمے کا جامع مطالعہ کیا اور جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ دونوں مجسموں میں الگ الگ چہرے ہیں۔ آئیے اب آپ کو اس عظیم مجسمے سے جڑی ایک اور دلچسپ کہانی سناتے ہیں۔ اس بڑے مجسمے کے پنجوں کے درمیان گلابی رنگ کے پتھر کی ایک تختی لگی ہے جس پر شہزادے کے خواب کی دل لبانے والی کہانی درج ہے۔ پتھر کی یہ تختی ڈریم سٹیل کے نام سے مشہور ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ 2130 قبل مسیح کے بعد ریت نے اس مجسمے کے بڑے حصے کو اپنے نیچے چھپا لیا تھا اور اگلے 700 برس تک مجسمہ ریت کا بوجھ برداشت کرتا رہا۔ پھر یوں ہوا کہ 1400 قبل مسیح میں تھتموس نامی ایک شہزادہ گیزا کے مقام پر شکار کی غرض سے گیا۔ شہزادہ دوپہر تک شکار کرتا رہا۔ جب تھک گیا تو گرمی کے باعث مجسمے کے ساتھ میں آرام کی غرض سے بیٹھا اور نیند کے آغوش میں چلا گیا۔ خواب میں شہزادے کے پاس مجسمہ اسفنکس ایک دیوتا کی شکل میں آیا اور اسے ایک اہم پیشکش کر دی۔ اگر شہزادے مجسمے پر بڑی ریت ہٹوا دے تو بدلے میں اسے مصر کا بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد شہزادے نے فوری مجسمے سے ریت ہٹوانے کا کام شروع کر دیا جس کے صلے میں اسے وعدے کے مطابق بادشاہت مل گئی۔ بادشاہ بننے کے بعد تھتموس نے اسفنکس کے پنجوں کے درمیان پتھر کی تختی لگوا کر اپنے اس خواب کی داستان کو امر کر دیا جس نے اسے بادشاہ بنوایا تھا۔ ناظرین، امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھ کر دی گریٹ اسفنکس آف گیزا نامی اس تاریخی مجسمے سے متعلق آپ کو اہم سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں قدیم مصری تہذیب کے بارے میں مزید دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔